طارق فضل صاحب، بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کے اوپر کئی پروگرام ہونے چاہیے. لائک وہ کہتے ہیں کہ انفلیشن کا نمبر انہوں نے آفیشیلی 12.7% بتایا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اعداد و شمار ہیں جو انہوں نے انالیسز کیے ہیں اس کے مطابق یہ 15 سے 20% بنتا ہے، اور انہوں نے انڈر اسٹیٹ کیا. اور 10 لاکھ لوگ وہ کہتے ہیں پچھلے سال بھی اور اس سال بھی وہ بے روزگار ہو گئے اسی گروتھ کم ہونے اور مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو ہر پاکستانی کو تکلیف دے رہی ہے. آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس اس کے اوپر بحث کرنی چاہیے، بیٹھ کے فلور آف دی ہاؤس ایشوز بھی ڈسکس کرنی ہے اور حل کے اوپر بھی جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب. یہ بڑی ایک خوشائند بات ہے کہ صرف پولیٹیکل ٹاپکس نہیں بلکہ وہ جن سے واقعی ایک عام پاکستانی متاثر ہو رہا ہے، اور آپ نے جس طرح دیکھا کہ 40% تک آبادی جو ہے ہماری وہ متاثر ہو رہی ہے اس پہ، اور اتنے ایک اہم اور سنجیدہ موضوع پہ آپ نے اپنا پروگرام رکھا. میں بہت اچھا نہیں ہوں شعر یاد کرنے میں، لیکن ڈاکٹر اکثر کمزور ہوتے ہیں، لیکن ایک شعر میں سمجھتا ہوں جو اس تمام صورتحال کی صحیح عکاسی کر سکتا ہے. وہ کچھ اس طرح ہے کہ مجھے قافلہ لٹنے کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا افسوس اس بات کا ہے کہ احساس ضیاع وہ چلا گیا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ کتنے اہل ہیں نااہل ہیں، یہ تو پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا ہے. فیصلہ بہرحال وہ شازیہ صاحبہ کی بات ہے کہ ہماری بات سن کے تو لوگ کہیں گے اپوزیشن ہے بات کر رہے ہیں، فیصلہ بہرحال ان لوگوں نے کرنا ہے، دیکھ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں اہلیت ایک طرف، لیکن جو ایک احساس ہوتا ہے وہ بھی نہیں، نقصان کا، لوگوں کی تکلیف کا، دکھ کا. آپ کسی ایسے حکومتی ممبر کو بلا لیں، اس نے 2-4 قصیدے پرائم منسٹر کے پڑھنے ہیں، 2-4 قصیدے اس نے اپنے جو کولیگز ہیں ان کے پڑھنے ہیں، 2-4 گالیاں اپوزیشن کو دینی ہے، اور اس کے بعد ان کے پروگرام اور ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے جو انہیں ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے. گزارش یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. قوم کو بس یہ آخر میں میسج دے دیں گے کہ گھبرانا آج کل تو یہ تسلی ویسے دینے کی خاص ضرورت ہے کہ گھبرائیے گا نہیں. یہ تو آپ کہیں گے تو شاید لوگوں کو یقین ہو کہ تھوڑا تسلی کریں، لیکن اب جو شخص بار بار کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے اسی کی وجہ سے سب گھبرا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ جو گروتھ ریٹ والا ہے نا اور مہنگائی والا، یہ آپ لوگوں کو روزگار دینے کی بجائے ان کی زندگی کو میں آپ کو بتا دوں بجٹس میں بھی یہ ہوا ہے ہمارے لوگ آپ کو روزگار دینے کی بجائے آپ اس روزگار کو ختم کر رہے ہیں. پھر جب آپ ترقی کے پہیہ روکتے ہیں، ڈیولپمنٹ روکتے ہیں، جس طرح بھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی، تو آپ ایک اگر کوئی گھر بنا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 500 گھر اور خاندان اس ایک گھر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو سیمنٹ بھی بنا رہے ہیں، جو اینٹیں بنا رہے ہیں، ٹائلیں بنا رہے ہیں، پائپ بنا رہے ہیں، بجلی کی تاریں بنا رہے ہیں، وہ سارے لوگ جو فزیکلی وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ. تو ملک میں اس وقت چونکہ ڈیولپمنٹ بالکل ختم ہو گئی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی، تو لوگوں کی بے روزگاری بے انتہا ہے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں پاکستان میں، جتنے وہ شہر ہیں جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، فیصل آباد دیکھیں، گجرات دیکھیں، اور شہر، وہاں ذاتی طور پہ ہماری معلومات میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، دوست ان علاقوں سے الیکٹڈ لوگ ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. آپ کے میڈیا گروپس دیکھیں، کتنے لوگ آپ لوگوں کو میڈیا گروپس نے فارغ کیے ہیں، خود بتایا کیا شرح ہے بے روزگاری کی شرح بتا رہے ہیں. یہ بات جو ہے یہ جو کیونکہ ہمارے بہت سارے معاملات ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے جو بات کی ہے کہ اتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، یہ اس سے زیادہ ہوں گے.